جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد پھر جو مشقتوں کا، مصیبتوں کا، جو تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کو جھیلنے میں حضرات صحابہ کرام قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنا دینا، میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت کرو تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میرے لیے میرے صحابہ سے محبت کرو۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میرے صحابہ کو لعن طعن کیا، جس نے میرے بعد میرے صحابہ کی برائی بیان کی، اس پر تمام فرشتوں کی اور اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا، نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے تمام صحابہ سچے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے تو دوسروں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا صحابہ کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے برابر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عام صحابہ کی شان ہے، ہر صحابی کی شان یوں ہے، لیکن اللہ اکبر، قرآن مقدس کے اندر صحابہ سے کہیں باحسنہ کا وعدہ کیا گیا، کہیں پر ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے نوازا گیا، کہیں پر ان کو یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب خاص سے نوازا گیا، کہیں پر ان کو متقی کہا گیا، کہیں پر ان کو اہل جنت کہا گیا، کہیں پر ان کو اہل رضوان کہا گیا، کہیں پر ان کو اہل بیعت کہا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی عظمتیں بیان کی گئی، لیکن ان سارے صحابہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو امامت کا مرتبہ عطا فرمایا، جو صرف صحابی ہی نہیں تھا بلکہ صحابہ کا امام تھا، جو صرف صحابی ہی نہیں تھا بلکہ صحابہ کا مقتدی تھا، جو صرف صحابی ہی نہیں تھا صحابہ کا پیشوا تھا، جس کی صحابیت کا اعلان اللہ کے قرآن نے کیا ہے، وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیقی ہے۔ سارے صحابہ متقی ہے، لیکن اللہ نے صدیق اکبر کو اتقا کا لقب عطا فرمایا ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اتقا وہ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو اتقا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اتقا سب سے زیادہ عزت والا ہے، اتقا سب سے زیادہ معزز ہے، اتقا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شان والا ہے۔ تو اتقا کون ہے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں، یہاں اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، سب متقی ہے، وہ اتقا ہے۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان اتنی بلند ہے کہ عرش سے ان کی بارگاہ میں سلام آیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو بکر صدیق کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ کیا نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا۔ میرے رسول نے کسی کے احسان کا بدلہ نہ رکھا، جس نے احسان کیا بڑھ کر میرے رسول نے عطا کر دیا، بڑھ کر میرے آقا نے نواز دیا، سرکار نے نوازشات کی بارش فرما دی۔ آقا فرماتے ہیں، سب کے احسان کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، مگر ایک جس کا نام ابو بکر ہے اس کے احسان کا بدلہ نہیں دیا گیا۔ کل قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو میری طرف سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت،
नारे तकबीर, नारे रिसालत। میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ آقا کریم ان کی عظمت کو خود بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر کو کچھ کہہ رہے تھے، صدیق اکبر کی شکایت بھی آقا سے کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صدیق اکبر کے حوالے سے بار بار سیدنا فاروق اعظم نے شکایت کی تو آقا کریم نے فرمایا میری خاطر میرے ابو بکر کو چھوڑ دیا کرو، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے ابو بکر سے محبت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ اکبر، آج عظمت رسالت کے ڈنکے ہم بجاتے ہیں، آقا کریم کی تعریف کرتے ہیں، آقا کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن آج شان بیان کی جاتی ہے تو لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کی داد و تحسین سے نوازتے ہیں، کہیں پر عزت دی جاتی ہے، کہیں پر گلوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ سب حضور علیہ السلام کی مدحت کی بنیاد پر ہے، آقا کی تعریف و توصیف کی بنیاد پر ہے۔ ایسے وقت میں جب کسی کی تعریف کرنے پر انعامات مل رہے ہوں تو پھر دشمن بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر نے اس دن میرے نبی کی تعریف کی ہے جب لوگوں نے داد نہیں دی بلکہ صدیق اکبر کو پتھروں کی برسات سے نوازا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بنیاد پر صدیق کو پتھر مارے گئے، صدیق کو جوتے مارے گئے، صدیق پر لاٹھیاں برسائی گئی۔ کیا نہیں جانتے امت کا سب سے پہلا وہ خطیب جس نے عظمت رسالت پر خطاب کیا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اور وہ بھی کہاں کیا ہے؟ دشمنوں کے سامنے کیا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کیا ہے۔ ایک مرتبہ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، مکے والے آپ کو نہیں جانتے، چلے میں بتاتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ میرے سرکار کو صدیق لے کر کے آئے اور آقا کا رخ بددعا دیکھتے ہوئے سرکار کی عظمت کو بیان کیا۔ اے مکہ والوں، اللہ کے رسول تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں۔ صدیق میرے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اے صدیق، تم پر میرے ماں باپ قربان، وہ سما کیسا ہوگا جب محبوب خدا تشریف فرما ہوگا اور صدیق نعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوگا، صدیق عظمت مصطفیٰ بلند کر رہا ہوگا۔ نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم دارالعلوم برکات خواجہ صدیق عظمت رسول بیان کرتے ہیں۔ کفار مکہ کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کر کے نکال لیا۔ دبلا پتلا وجود ہے صدیق کا، وجود کے اعتبار سے دبلا پتلا وجود، لیکن عشق رسول کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہے کہ مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا علی، صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع بہادر کون تھا؟ یہ بیچارے شیعہ کیا جانے مقام صدیق کو۔ ارے علی سے پوچھو مقام صدیق کیا ہے، صدیق کا مرتبہ کیا ہے۔ علی کے مرتضیٰ سے پوچھنے والے پر میں قربان کہ اس نے پوچھا بھی تو باب مدینۃ العلم سے پوچھا، اس نے پوچھا بھی تو علی کے مرتضیٰ سے پوچھا، اس لیے کہ میرے رسول نے کہا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب علی جس کے لیے جو کہتے وہ سند کا درجہ رکھتا ہے۔ صدیق کے مقام کے لیے ہم کہیں اور نہیں جاتے، ہم علی سے سنتے ہیں، صدیق کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اہل سنت کا دینا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی۔ علی کے نام پہ کھانے والوں تم کیا جانو مقام صدیق کیا ہے۔ علی کا نام لے کر علی کی نہیں مانتے، علی کا نام لے کر علی کی باتوں کا کوئی وزن نہیں ہے تمہارے درمیان۔ سناؤ، فاتح خیبر سے کسی نے پوچھا، فاتح خیبر کسی معمولی ہستی کا نام نہیں جس نے الٹے ہاتھ سے 150 من کا دروازہ اکھاڑ کر کے ڈھال بنا کر پھینک دیا، پھر 70 کھسکا نہ سکے۔ اس
عظیم المرتبہ شجاع اور بہادر سے پوچھا گیا، علی یہ بتائیں سب سے زیادہ صحابہ میں بہادر کون تھا؟ مولا نے بھی بڑا عجیب جواب دیا، فرماتے ہیں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے۔ سب سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے۔ ابو بکر کہاں؟ ان کی بہادری اس دن دیکھنے میں آئی جب بدر کا میدان سج رہا تھا، اور میدان بدر میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی تو یہ پوچھا گیا، بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون رکے گا؟ حضور کی حفاظت بظاہر کون کرے گا؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا کون دے گا؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ دشمن آ جائے اور جانے کائنات پر حملہ کر دے، مصطفیٰ کریم پر حملہ کر دے۔ ایک چھت بنایا گیا تھا جس کو عریش کہا جاتا ہے، آج بھی وہاں پر مسجد عریش موجود ہے۔ آقائے کریم کو وہاں روکنا تھا، سرکار کو وہاں بٹھانا تھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، بڑے بڑے سورماؤں کو کہا گیا، بڑے بڑے بہادروں کو کہا گیا تم رکو، فلاں تم رکو، فلاں تم رکو، لیکن کسی نے رکنے کی حامی نہیں بھری۔ اپنے چچا سے لڑنے کی ہمت کی، ماموں سے لڑنے کی ہمت کی، بیٹے پہ تلوار چلانے کی جرات کی، لیکن حضور علیہ السلام پہ پہرا دینے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ معاذ اللہ اور صحابہ عاشق رسول نہیں تھے، واللہ قطعاً ایسا نہیں۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم نبھا نہیں سکیں گے، اگر میرے پہرا دینے کی وجہ سے اگر دشمن آ گیا اور میں مقابلہ نہ کر سکا تو بتاؤ کہ پھر ساری زندگی جو ہے یہ داغ دل پر رہے گا کہ میں پہرا نہ دے سکا تھا اور آقائے کریم کو زخمی کر دیا گیا، آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچا دی گئی، حضور کو مشکل میں ڈال دیا گیا، آقا کو مشقت میں ڈال دیا گیا، کوئی رکنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس وقت ہم ایک دوسرے کا چہرہ تکتے تھے کہ کون رکے گا۔ اس میں صدیق اکبر نے کہا میں رکوں گا اور میں پہرا دوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق کی شجاعت کا یہ عالم ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر نے جو ہے آقا کریم کی شان بیان کی، آقا کریم کی عظمت بیان کی، حضور کے مراتب بیان کیے، اور اس کے بعد جب پتھر برسنے لگے اور لاٹھیاں برسنے لگی تو صحابہ حضور کو سنبھال کر نکال لیے۔ ابو بکر کو بہت مارا گیا۔ اس سے پتہ چلا صدیق خطیبوں کو ذوق دے رہے ہیں، صدیق خطیبوں کو درس دے رہے ہیں۔ او مختلف عنوان کی اچڑ پٹ لگانے والوں، سب سے عظیم عنوان وہ ہے جو سارے عناوین کی جان ہے، اس کو شان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہر عنوان کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن عظمت رسول کا عنوان چھوڑ کر جو عنوان بھی بولو گے ناقص رہے گا۔ یہی ایک عنوان وہ ہے جو انسان کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، انسان کے ایمان کی تکمیل کر دیتا ہے۔ آج نماز کے عنوان پہ گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن عظمت رسالت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ روزے کے ذوق دلائے جاتے ہیں، لیکن عظمت رسول بتائی نہیں جاتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نمازیں اور روزے تو رہ گئے، لیکن دل میں عظمت مصطفیٰ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ نمازیں اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں رہ گئی۔ اور جہاں عظمت رسول کے نام پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، سیرت النبی کے نام پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بس یہی باتیں بتائی جاتی ہے۔ آقا نے بڑھیا کا بوجھ اٹھایا، سرکار نے اپنے گھر میں جھاڑو دی، آقا کریم نے نالین درست کر لی۔ نادان یہ ساری چیزیں تو میرے رسول نے کی، ذرا یہ بھی تو بتا دے کہ انہوں نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہو گئے، ذرا یہ بھی تو بتا دے انہوں نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر کے آ گیا، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انہوں نے آواز لگائی تو جابر کے مردہ بچے دوڑتے ہوئے آ گئے، ذرا یہ بھی تو کہہ دے انہوں نے اشارہ کیا تو اللہ اکبر کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، قربان جائیں۔ اللہ امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں آقا کریم نے ایک لقمہ اٹھایا، لقمہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں تسبیح کرنے لگا۔ کبھی محسوس بھی کیا آخر لقمے نے حضور کے ہاتھوں میں تسبیح کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور یہ شکر کرتا ہے کہ میں کتنی بلندی پر آ گیا۔ خدا کی قسم لقمہ
میرے نبی کے ہاتھوں میں آ کر خدا کی تسبیح کر رہا ہے کہ مولا تو نے مجھے کتنا اچھا ہاتھ عطا کر دیا اور مجھے کس کے لیے تو نے منتخب فرما دیا. تو یہ ساری چیزیں آقا کریم کی عظمت ہے. عظمت مصطفیٰ کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صدیق اکبر خطبہ کو مزاج دے رہے ہیں. اگر بولنا ہے تو آقا کی عظمت پر بولو, حضور کی شان پر بولو, حضور کے مراتب پر بولو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیجئے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے, حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, داعیے کبیر, عطائے مفتی اعظم ہند, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, قائد اہل سنت, داعیے کبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے امیر محترم قائد محترم تشریف لا چکے ہیں اور میں بہت زیادہ دیر حضرت کے سامنے گفتگو نہیں کروں گا. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا جد